السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان زین ندیم۔ ہمارے ساتھ موجود ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق خلیل صاحب۔ آج ہم بات کریں گے فلسطین اور غزہ کے مسئلے کے اوپر۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ غزہ کے اندر جو بحران ہے، جو انسانی بحران ہے، جو خوراک کا بحران ہے، اس پر عالمی دنیا خاموش ہے، اور بہت ساری وقتاً فوقتاً جگہوں پر کچھ آوازیں تو اٹھتی ہیں، مگر وہ آوازیں اتنی توانا نہیں ہیں جو کہ فلسطین کے عوام کی درشناسی کر سکیں۔ فلسطین کے عوام مستقل طور پر خوراک کی قلت کا شکار ہے فلسطین، اور مستقل طور پر وہاں پر ظلم اور بربریت کا ایک ماحول گرم ہے۔ اس حوالے سے ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جیسے کہ میں نے بتایا بریگیڈیئر طارق خلیل صاحب موجود ہیں، اور سینئر اینکر پرسن امتیاز میر صاحب موجود ہیں۔ سر، یہ بتائیے گا کہ یہ جو غزہ کے اندر صورتحال ہے، اس پر آپ دیکھیں کہ مجرمانہ طور پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے عالمی دنیا، اور اسلامک ورلڈ میں بھی کوئی ایسی آواز نہیں اٹھ رہی کہ جس سے ان کی داد پرسی کی جا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ زین صاحب اور میر صاحب کا بھی۔ دیکھیں، غزہ کا جو مسئلہ ہے اس پہ ہم پہلے کئی دفعہ بات کر چکے ہیں۔ یہ ایک لوکلائزڈ مسئلہ نہیں ہے۔ غزہ کا جو اسٹریٹجک پلان ہے وہ بیسیکلی ایک گلوبل پلان ہے، اور اس کی بنیاد تو بیلفورس ایگریمنٹ سے پڑی تھی، جب انہوں نے غزہ کی زمین کو جیوز کو دینے کا پرومس کیا تھا۔ اس کے بعد 1948 میں اسرائیل کا قیام عمل میں آیا، اور قائد اعظم زندہ تھے، اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ ایک ایسا خنجر ہے جو مسلمانوں کے سینے میں گاڑ دیا گیا ہے، اور ہم کسی صورت میں اسرائیلی ریاست کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اس بات کو 75 سال سے زیادہ ہونے لگے ہیں، اور دنیا کے معروضی حالات سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے بدلتے گئے۔ پہلے رشیا یعنی سوویت یونین جو تھا، اور دوسری طرف امریکہ، دو پاورز تھی جنہوں نے دنیا کو تقسیم کیا ہوا تھا، اور ایک بیلنس تھا، اور وہ بیلنس بگڑا ہے 92 کے بعد، جب سوویت یونین بریک اپ ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک یونیپولر یعنی امریکن سپر پاور اکیلی رہ گئی تھی۔ تو آپ اس زمانے کے اخبارات کو، اینالسٹ کو یا امریکن اسکالرز کو سنیں تو ایک دو اسکالر نے تو یہ بھی کہا تھا، غالباً برنسکی نے کہا تھا کہ دس از دی اینڈ آف دی ورلڈ، کہ اب امریکہ ول رول۔ اب جو گریٹر پلان ہے اس کی جو خد و خال تھے وہ تو 48 میں رکھ دیے گئے تھے۔ It was to create a greater Israel۔ اس زمانے میں جب 67 میں اور بعد میں 75 میں جنگیں ہوئی ہیں اسرائیل کے ساتھ، تو عرب ریاستیں بشمول ایجپٹ کے کمزور تھیں، جی، اور اس کے مقابلے میں اسرائیلیز کے پیچھے ہمیشہ سے امریکن اور برٹش پاورز رہی ہیں، اور باقی جو ویسٹرن پاورز ہیں وہ بھی سپورٹ کرتی رہی۔ سوویت یونین بھی اتنا عمل دخل نہیں اس میں لیتا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسرائیل کو جو پہلی اسرائیلی وار ہوئی تھی، پھر اس کے بعد 75 میں ہوئی ہے، موقع ملا کہ انہوں نے کچھ اسٹریٹجک جو ایریاز تھے وہ اپنے قبضے میں لے لیے، جس میں مثال کے طور پہ انہوں نے کافی سارا ایریا جارڈن کا اپنے قبضے میں لے لیا، گولان ہائٹ اپنے قبضے میں لے لی، سینائی کا ڈیزرٹ کمپلیٹ ان کے قبضے میں چلا گیا، سوئز کینال ورچولی بند ہو گئی، جی، اور کنٹرول
اسرائیلیز کا ہو گیا، اور انہوں نے لیبنان میں اپنے آپ کو اسٹرینتھن کیا، ایک خانہ جنگی کریٹ کرا دی گئی، اور بیروت جس کو پیرس آف ایسٹ کہتا تھا برباد کر کے رکھ دیا گیا. اور اس کے بعد یہ ایک ایگریمنٹ جو ہوا تھا غالباً مسٹر کارٹر کے زمانے میں، جنہوں نے ایک ایگریمنٹ کروایا تھا جس سے ایجپٹ اور اسرائیل کی صلح کروا دی گئی تھی، اور ایک ایگریمنٹ کے تحت سنائے ڈیزرٹ ایجپٹ کو واپس دے دی، لیکن گولان ہائٹس نہیں دی گئی تھی. تو اس سارے جو واقعات تھے، اس کے نتیجے میں ایک پراکسی وار شروع ہو گئی، اور اس میں ایران کا بہت بڑا ہاتھ تھا. ایرانی جو تھے وہ سپورٹ کر رہے تھے لیبنان میں شیعہ ایلیمنٹس کو، حزب اللہ کو، اور وہ سپورٹ کر رہے تھے یمن میں ہوتیز کو، جی، اور وہ سپورٹ کر رہے تھے اسی طرح عراق اور شام میں جو شیعہ ایلیمنٹ تھے رائٹ، یا پرو شیعہ تھے، اس میں سنی تحریکیں بھی تھیں. تو اوباما کے زمانے میں، اس سے پہلے ہی کلنٹن کے زمانے میں، جب ہیلری کلنٹن مسٹر کلنٹن پریزیڈنٹ تھے، اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا ایک اسپرنگ اوفینسو کا ابتدا ہوئی تھی تو وہ ہوئی تھی افریقن ویسٹ سے، یعنی الجزائر سے ہوئی تھی، لیکن وہ پھیلتی گئی، اور اس نے اب ایجپٹ کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لی، عراق لپیٹ میں لے لیا، پھر شام میں خانہ جنگی شروع ہوئی. تو اس میں حزب اللہ، پرو ایرانین ایلیمنٹس کا بہت بڑا کردار رہا. ایک سٹیج کے اوپر اسد واز ورچولی ڈیفیٹڈ، یہ غالباً آج سے کوئی 10 سال پرانی بات ہے. تو رشیا کیم ان، اور وہ فزیکلی انہوں نے اس زمانے میں جو پرو اور اینٹی اسد ایلیمنٹ سے ان کو ہٹ کیا تھا، اور اس کے بعد رشین فورسز فزیکلی شام میں آئی تھی. تو اسد کی حکومت بچ گئی تھی اس وقت، جو کہ ابھی پچھلے سال ختم ہوئی ہے. تو غزہ کا جو پلان تھا، وہ اس میں 3 ایلیمنٹ ہیں. نمبر 1، غزہ کا جو ایریا ہے اسٹریٹجیکلی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جی، میرا یہی سوال تھا نیکسٹ غزہ کے حوالے سے، کہ جہاں غزہ لوکیٹڈ ہے، امریکہ کا یا ان کا ویسٹرن کا کیا انٹرسٹ ہے وہاں سے؟ اس کا انٹرسٹ یہ ہے، وہی میں آ رہا ہوں. جی بالکل. 3 ایلیمنٹ ہیں اس کے. ایک اس کا ایلیمنٹ، اسٹریٹجک ایلیمنٹ یہ ہے کہ دے وانٹ ٹو ٹوٹلی ایلیمینیٹ دی پرو حماس اینڈ حزب اللہ، دونوں کو. آپ کو شاید یاد ہوگا کہ حماس کو کریٹ کرنے والے تو CIA تھی، بالکل، اینڈ اٹ واز کریٹڈ اگینسٹ یاسر عرفات. لیکن بعد میں جیسے ہوتا ہے کہ جب آپ جن کو بوتل سے نکال دیں تو وہ قابو میں نہیں رہتا. تو حماس کی صورتحال یہی رہی ہے. جی بریگیڈیئر صاحب سے ہمارا آپ سے باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں ایک ابھی بریک کا ٹائم ہے، تو بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ ایاز میر صاحب بھی ہیں، ان سے بھی بات کریں گے، ان کا بھی موقف لیں گے، اور آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. جی ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے غزہ کی صورتحال کی. 18 ماہ سے غزہ کے اندر جنگ جاری ہے، غزہ کے لوگ حالت جنگ میں ہیں، اور 60,000 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں. ہمارے ساتھ اس ٹائم ہمارے ساتھ سینئر اینکر امتیاز میر صاحب موجود ہیں. اب ان سے بات کریں گے. امتیاز صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح سے غزہ کے اندر قبضہ شروع کیا گیا، اس کی ایک ہسٹری ہے، 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا پیش قدمی کرتے ہوئے. آپ کو صورتحال سے بخوبی آگاہی ہوگی کہ جس طرح رشیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوکرین کے اندر امریکہ نے پیش قدمی کرنے کی کوشش کی، تو اسرائیل نے معذرت کیجیے گا رشیا نے سچویشن کو بھانپ لیا اور
پہلے کاروائی کی. آپ یہ بتائے گا کیا مسلم ورلڈ اس پر ریئیکٹ نہیں کر سکتا تھا؟ کیوں خاموشی اختیار کی رکھی؟ جی بڑی مہربانی آپ کی. اور جس طرح بریگیڈیئر طارق خلیل صاحب پاکستان کے ٹاپ لیڈنگ تجزیہ نگار ہیں، اکیڈمک ہیں اس خطے کے، پاکستان کے ایکسپرٹس ہم انٹرنیشنل افیئرز ہیں، وہ ہمارا سرمایہ ہے. اور ان کے سامنے اگر کرنٹ افیئرز ہو، انٹرنیشنل افیئرز ہو، دنیا کے اندر جو بھی ہو رہا ہے ان کی بڑی گہری نظر ہے. اور سب سے پہلے جس طرح طارق صاحب نے بھی کہا کہ یہ تو بہانہ ہے غزہ اور بہانہ ہے حماس. ٹارگیٹ تو ان کے وہ ممالک ہیں جو اینٹی اسرائیل ہیں اور پرو حماس ہیں. جس طرح حزب اللہ آپ کے سامنے ہے اپنا سیریا کے اندر، جس طرح انہوں نے بفر زون سے بھی آگے گئے ہیں، اور جس طرح سیریا کے اندر انہوں نے حملے کیے. یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ کوئی ریجنل ایشو نہیں ہے، انٹرنیشنل ایشو ہے. انٹرنیشنل ایک گیم پلان ہے کہ کس طرح وہاں اسرائیل کو آگے جو ہے بڑھنے دیا جا رہا ہے. اور جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد بھی جو صورتحال واضح ہوئی ہے وہ آپ کو پتہ ہے، وہ پوری ایک پیکنگ ہے. کچھ بھی اسرائیل نہیں کر سکتا، ایک دن بھی وہ آپ کو پتا ہے کھڑا نہیں ہو سکتا اگر اس کو امریکن سپورٹ نہیں ہو. سب سے پہلے یہ. دوسری بات یہ ہے کہ طارق خلیل صاحب سے میں یہ ضرور پوچھوں گا کہ ایک سیز فائر ہوا، اور سیز فائر جس طرح ایک فرجائل سیز فائر تھا، ہم ہمیشہ طارق صاحب اس کو ڈسکس کر رہے تھے. وہ سیز فائر تو آپ کو پتا ہے اس کے بعد جس طرح کنٹینیو حملے ہیں، پوری دنیا خاموش ہے. ایک سیریا کے اوپر جس طرح حملے ہیں، ہوتیز کے اوپر جس طرح امریکن نے بمباری کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے، لبنان کے اندر بھی صورتحال آپ کے سامنے. امریکن جو سب سے بڑی کمٹمنٹ کر کے آئے تھے، ایک تو ہم مڈل ایسٹ کے اندر امن ہوگا، وہ نہیں ہوا. دوسرا یوکرین اور رشیا کے اندر ایک امن جنگ بندی، وہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ ناکامی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی. طارق صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو میر صاحب اینڈ ویلکم یو جوائن آور ڈسکشن. دیکھیے بات یہ ہے کہ واٹ از ہیپننگ ان غزہ از پارٹ آف اے گریٹر اسٹریٹجک پلان. ہمیں اس چیز کا ادراک ہے، اور بہت سارے اسکالرز اس بات کو اوپنلی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ غزہ کی لڑائی ایک لوکلائزڈ لڑائی نہیں ہے. اٹ از ایکچولی اے اسٹیپنگ اسٹون ٹو کریٹ اے گریٹر اسرائیل، جس میں پارٹ آف دی سنائے، پارٹ آف ایجپٹ، پارٹ آف جارڈن، ایون پارٹ آف سعودی عربیہ اینڈ آل دیز ایریاز. اور یہ احساس اب سعودیز کو بھی ہونے لگا ہے کہ جس طریقے سے وہ اب ایران کے قریب آنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی کل ہی پرنس محمد کا رابطہ ہوا ہے ایرانی لیڈرشپ سے، کیونکہ اب وہ اس خطرے کو محسوس کرنے لگے ہیں کہ ایونچولی اگر گریٹر اسرائیل، آپ دیکھیں نیتن یاہو از ویری کلیئر، وہ کہتا ہے کہ یہ سارے کمزور ملک ہے، ڈرپوک ملک ہے، اوپنلی ہی سیز اینڈ دے ڈونٹ ہیو اینی کریج ٹو ڈو اینی تھنگ. بلکہ آج آپ کو یاد ہوگا جو اسرائیل کی فرسٹ پریمیئر تھی گولڈا میئر، اس نے ایک دفعہ کہا تھا اگر دعاؤں کے ساتھ اسرائیل نے ختم ہو جانا چاہ تو حج میں تو لاکھوں لوگ دعائیں کرتے ہیں تو ہم ختم ہو چکے ہوتے. لیکن ہماری نیتوں میں بڑا فرق ہے اور ہمارے عمل میں بڑا فرق ہے. اینڈ ان دی ورلڈ اسٹریٹجک افیئر اٹ از دی ایکشنز میٹر ناٹ دی ورڈس. دیکھیں جی، قراردادوں سے یا ہڑتال کرنے سے اسرائیل کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہڑتال کرنے سے نقصان تو ہمارا اپنا ہوتا ہے، ہمارا کاروبار لاکھوں کا، کروڑوں کا، اربوں کا ایک دن کا نقصان ہوتا ہے. اسرائیل کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں جو پالیسیز ہیں وہ OIC کا پلیٹ فارم ہے، اس کو ذرا ایکٹیویٹ کرنا چاہیے اور اسی سے ہم آگے چل سکتے ہیں. ورنہ انڈیویجول کنٹریز جو ہیں ان کے ہر کے اپنے اپنے پرابلمز ہیں، اپنے اپنے مفادات ہیں اور وہ انہی کے اندر بندھے ہوئے ہیں. تو جو اسٹرینتھ اسرائیل کو امریکہ سے مل رہی ہے، وہ آپ کو علم ہے کہ ود ان امریکہ جتنے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں،
میڈیا ہے, انڈسٹریل امپائرز ہیں, وہ جیوز کے کنٹرول میں ہیں. سو امریکن دیم-سیلف اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں, اور بہت ساری آوازیں امریکہ میں بھی اٹھ رہی ہیں کہ یہ جو ہمارا جو کنٹرول ہے یہ جیوز کے پاس ہے. لیکن دا فیکٹ ریمینز کہ یہ جو خطرہ ہے مڈل ایسٹ کی کنگ شپس کو, اس کی یہی ایک وجہ ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کوئی مؤثر آواز اٹھا سکے. وہ اٹھاتے ہیں, ایک ریڈ لائن ہے, اس سے آگے نہیں وہ جا سکتے. سر یہ بتائے گا کہ یہ جو بائیک آؤٹ کا ٹرینڈ چل رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں اس سے کوئی فرق پڑنے والا ہے؟ کیونکہ ہم بائیک آؤٹ کی آواز بھی اٹھاتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر, جو کہ انہیں سے بلانگ کرتے ہیں. کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ تو کہتے ہیں, اوپنلی کہتے ہیں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں, آپ کسی انڈسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں, میڈیا کو دیکھ لیں, آٹو موبائل کو دیکھ لیں, آئل انڈسٹری کو دیکھ لیں, آئی ٹی کو دیکھ لیں, اس کے اندر جیوز کی 70 to 80% فنڈنگ ہے, فائنینسنگ ہے. آپ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو دیکھ لیں, اس میں ان کا کنٹرول ہے. یو ایس اے کے اندر ان کا کنٹرول ہے. اسی طریقے سے ابھی آپ نے یوکرائن کی بات کی, لڑائی کی رشیا کی. دیکھیں وہ دیٹ از اے ڈفرنٹ سینیریو. جو رشیا یوکرائن کا سینیریو ہے اس سے بالکل مختلف ہے. ابھی کل جو پریزیڈنٹ پیوٹن کی جو رشین ریڈیو پہ اسٹیٹمنٹ تھی ایڈریسنگ دا پیپل آف یورپ, اس میں انہوں نے 5-6 کارڈینل پوائنٹس دیے ہیں. فرسٹ, انہوں نے کہا رشیا ہیز نو انٹرسٹ ان یور ٹیریٹری. نمبر 1, رشیا ہیو نو اینیمیٹی ود یورپینس. رشیا ول نیور بی یور اینیمی. رشیا ڈزنٹ وانٹ یور انرجی. رشیا ڈزنٹ وانٹ any territory from you. We have enough territory. The problem is the leadership of the EU. This is what he has said. So طارق صاحب یہ EU کی طرف آتے ہیں. USA اور چائنا ٹریڈ وار, is USA global dominance is ending? دیکھیں, ایک پرانی کہاوت ہے جی, ہاتھی مرتے مرتے بھی ٹائم لیتا ہے. صحیح. USA جو بھی آپ کہہ لیں, دے آر اس وقت جو ان کا جو جی ڈی پی ہے وہ غالباً 34 ٹریلین کے قریب ہے, اور جو جی ڈی پی ہے چائنا کا 19 پوائنٹ سم تھنگ ہے. آلدو چائنا 2014 کے بعد انہوں نے بڑی تیزی سے پروگرس کی ہے ان دی فیلڈ آف ریسرچ, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, and they have narrowed the gap between the United States. ابھی امریکنس کے کچھ اسکالرز ہیں جیسے وہ بڑا اوپنلی کہتے ہیں the problem of China is not the enmity with Russia. the چائنا کا پرابلم اور امریکہ کا ہے کہ امریکہ is not consuming the growth of China, وہ جو ہو رہی ہے, and they are considering they are eventually going to challenge their monopoly in the world. اب جیسا کہ آپ دیکھیں پریزیڈنٹ زیز وزٹ ٹو آسیان کنٹریز, جس میں ویتنام, ملیشیا, انڈونیشیا ادھر گئے ہیں وہ. اب دیکھیں انہوں نے جو 4 کارڈینل پوائنٹس دیے ہیں, دے آر ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. انہوں نے ایک دیا ہے کہ وی ہیو اے شیئرڈ ویژن. What is shared vision? Vision is to stand together against the hegemony of the West. Number 2, inter-regional trade کو انہوں نے کہا کہ اس کو ہم strengthen کریں. تیسرا ہے local currency, جس کو برکس میں آپ سمجھیں, اور برکس کا, اور تاکہ ڈالر کا جو ایک امپیکٹ ہے آن دا گلوبل مارکیٹ اس کو تھوڑا کم, اور کافی کم ہو بھی رہا ہے. اور چوتھا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ انفلوئنسنگ دی کنٹریز تھرو ڈپلومیسی اینڈ ناٹ وار. دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ پالیسی اسٹیٹمنٹ آف دی زی ان دی آسیان کنٹریز. اور یہی چیز ہے, آپ دیکھیں انہوں نے بی آر آئی کا جو تصور ہے اس میں یہی ہے کہ انفلوئنس آف چائنا انہوں نے
بائی وے آف ڈیولپمنٹ پروگریس اینڈ شیئر ویژن کے ساتھ افریقہ میں بھی کیا ہے, مڈل ایسٹ میں بھی کر رہے ہیں, پاکستان میں بھی ہمارے پاس سی پیک ہے, ایون آسیان میں ہے. تو امریکہ کو یہ جو چیلنجز ہیں یہ تو ایکسیپٹ کرنے پڑیں گے, لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ مسٹر ٹرمپ ہیز ہز اون پوائنٹ آف ویو جس کو ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے. وہ پوائنٹ آف ویو ان کا یہ ہے کہ ان دی لاسٹ 30 years Americans have given space to other countries to penetrate into their industry with the result کہ جیسے ایپل ہے وہ چائنا میں جا کے بنانے لگا, اور اس طرح there are hundreds of other items جس کی میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں. تو gradually it shifted from United States and he wants to bring them. لیکن آپ اختلاف یہ کر سکتے ہیں کہ his approach is very aggressive, بجائے کہ وہ پروگریسو ہوتی, اٹ از اگریسو. لیکن کچھ اسکالرس کا یہ بھی پوائنٹ آف ویو ہے کہ امریکن پریزیڈنسی میں ایک ہینڈی کیپ ہے کہ وہ پہلے 6 مہینے سال میں جو کر گئے وہ کر لیا, اس کے بعد پھر کانگریس اسٹرینتھن ہو جاتی ہے, مڈ ٹرم آ جاتے ہیں, پھر وہ پریزیڈنٹ اسٹارٹس گیٹنگ ویکنڈ, تو ہی کانٹ ڈو اینی تھنگ. سو دیٹس وائی ہی از مور اگریسو in the first 100 days and so on. طارق صاحب, آپ نے ایک ذکر کیا برکس کا ذکر کیا, کیونکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ڈی ڈالرائزیشن کی طرف رشیا, چائنا, ایران, یہ کچھ ممالک ڈی ڈالرائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. اور دوسرا آپ نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی بات کی, کیا کہیں گے سوال اس میں؟ دیکھیں وہ اس میں تو بڑی کامیابی ہوئی ہے ان کو. دیکھیں جو بائی لیٹرل ایگریمنٹ ہے رشیا اور چائنا کے درمیان جو ہوئے ہیں, مجھے ایگزیکٹ فگر ابھی یاد نہیں ہے, لیکن پرسنٹیج مجھے یاد ہے 80% آف دی رشیا چائنا ٹریڈ ہیز بین بٹوین یوان اینڈ روبلس, ان ڈالرز میں نہیں ہوئی ہے. اسی طریقے سے بہت سارے اور کنٹریز کے ساتھ, ایون انڈیا کے ساتھ بھی انہوں نے بہت سارے کچھ ایگریمنٹس ہوئے ہیں جو روبل میں اور انڈین روپی میں ہوئے ہیں. اور حالانکہ انڈیا جو ہے دے آر ٹرائنگ ٹو بی ان دا ویسٹرن کیمپ, اور ابھی جیسا کہ مسٹر ٹرمپ نے ان کو, مودی کو اور جے شنکر کو ابھی لیٹسٹ جو میٹنگز ہوئی ہیں ان کو کلیئرلی وارن کیا ہے کہ یو شوڈ بی ویری کلیئر آئدر یو آر ود اس اور ود دیم. تو میرا اپنا جو ان کے اپنے اسکالرز ہیں انڈیا کے, ان میں یہ تھنکنگ ہے کہ مودی ہیز accepted to be a backbencher in BRICS. تو اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. طارق صاحب, اسی کے ساتھ جس طرح امریکن نے کہا ہے کہ ہم کچھ دن دیتے ہیں, اگر کوئی بریک تھرو نہیں ہوتا یوکرین اور رشیا کے حوالے سے, پیس کے حوالے سے, تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے, نکل جائیں گے اس سے. کیا واقعی آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکن یہ کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے مسٹر روبیو کی اسٹیٹمنٹ کو بالکل مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے. وہ کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ پیچھے ہٹے. جو ڈپلومیسی ہوتی ہے وہ سامنے نہیں ہوتی ہے. ایگریمنٹ جو ہوتے ہیں ہمیشہ وہ بیک اینڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں, اور دیر از اے ریکوائرمنٹ آف یوکرائن کہ یہ سیز فائر ہو, دیر از اے ریکوائرمنٹ آف دی یورپین یونین کہ یہ سیز فائر ہو. بات صرف ہے کہ جو فنڈامنٹلز ہیں ایگریمنٹس کے اس پہ بڑے اختلافات ہیں, اور امریکہ کے جو اپنی ریکوائرمنٹس ہیں, رشیا کی اپنی ریکوائرمنٹ ہیں, اور اس میں موسٹ امپورٹنٹ 3 چیزیں ہیں. ایک بلیک سی کی ٹریڈ اور سپریمیسی, دوسرے اوڈیسا اور اس کا جو ایریا ہے آگے جو 30-40% رشیا کے پاس ہے, چوتھا ہے منرلز جو ہیں, اور ابھی جو ایک انہوں نے ریہیبلیٹیشن فنڈ اسٹیبلش کیا ہے فار دی یوکرائن ریکنسٹرکشن, اس میں امریکنز وانٹ سم میجر شیئر. تو یہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ڈسکشن چل رہی ہے, اور میرا خیال ہے کہ ایونچولی یہ ڈسکشن کامیاب ہو جائے گی, بیکاز دیر از نو ادر وے. نو بڈی کین افورڈ اے لارجر وار, جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی 3rd World War
میرا خیال ہے نہ امریکہ اس چیز کو چاہتا ہے، نہ رشیا چاہتا ہے، نہ یورپین یونین میں اتنی سخت ہے کہ وہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جائے۔ سر یہ تھوڑا حماس اور اسرائیل کے طرف آ جاتے ہیں، یہ بتائیے گا کہ مسلسل جنگ بندی معاہدوں کی وائلیشن کی جا رہی ہے، تو اس کے بعد حماس کے پاس کون سا آپشن رہ جاتا ہے یا اس کی اسٹریٹجی اب نیکسٹ کیا دیکھیے ہوگی؟ میں حماس کو تو ہمیشہ یہ سمجھتا تھا کہ اٹ از اے بیبی آف امریکنس، آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہے؟ اور ابھی بھی ایسے ہی ہے، اور یہ جو مسئلے مسائل ہو رہے ہیں یہ اس میں جو میں نے بتایا نا جی گریٹر اسرائیل کا جو پلان ہے اس کے جو خد و خال ہیں اس میں ڈس ایگریمنٹس ہیں، اور اسی وجہ سے سیز فائر بھی نہیں ہو رہا ہے۔ جو حماس چاہتا ہے کہ کنٹرول ان کو واپس دے دیا جائے غزہ کا، جیسے کہ مسٹر ٹرمپ نے بھی کہا تھا کہ ہمیں دے دیں ہم ریکنسٹرکٹ کریں گے، وہ اسرائیل نہیں چاہتا، ایکچولی تو کہتے یس یس، لیکن آن گراؤنڈ ایسا نہیں ہے۔ اسرائیلیز کہتے کہ وی وڈ لائک ٹو ہیو اے ملٹری کنٹرول ان دی سدرن غزہ۔ کیا مفاد ہے اسرائیل کا اس میں؟ دیکھیں تین چیزیں میں نے بتا دی، ہم بات کر رہے تھے، ایک تو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے ایریا کی، دوسرا دے وانٹ ٹو آلریڈی اپروول ہو چکی ہے، اس کا پیسہ بھی ہو چکا ہے، فنڈنگ بھی ہو گئی ہے، ٹو ہیو اے اندر کنال فرام بحر احمر سے ٹو میڈیٹرینین which will be ending in Gaza area. So that will be parallel to Suez Canal. اور تیسرا ہے greater control in the Middle East، جس میں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بہت سارے areas of that area the Israelis are eyeing on that area and that have a total supremacy of Israel in Jerusalem. And وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جی مکہ مدینہ کو انٹرنیشنل کنٹرول میں دے، So that means the end of the kingdom. جی طارق صاحب آخری سوال جو آپ سے کرتا جاؤں میں، کیونکہ ہم اینڈنگ کی طرف ہیں، کلوزنگ کی طرف ہیں، امریکن اور ایران ایک دفعہ پھر ایک دوسرے کو انگیج کیا ہے، روم کے اندر میٹنگ اہم ہونے جا رہے، اس سے پہلے عمان کے اندر ہوئی، کوئی دیکھ رہے ہیں کہ بریک تھرو ہو نیوکلیر کے حوالے سے؟ Can you repeat this? Can you repeat the question? سر ایرانی اور امریکن نے جس طرح انگیج کیا ہے ایران کی قیادت کو، روم کے اندر اہم بڑی ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے عمان کے بعد، کیا ہم کوئی ڈیل دیکھ رہے ہیں آگے فیوچر میں؟ میرا خیال ہے ٹرمپ از اے ویری پروگریسو لیڈر، ہی از اے بزنس مین فرسٹ اینڈ ہی نوز دی damages a new war can create to America as well as its interest. تو آپ کو دیکھیں رپورٹس میں بھی آیا ہے کہ he has stopped any offensive from Israelis on the nuclear sites of Iran by Israelis, because he knows کہ Iranians will retaliate and they have the capability to retaliate in the nuclear terms. And similarly, I think in back-end way, you must not underestimate the Russian influence, because you know Iran and Russia has an agreement, and security agreement, and that is a very important aspect which stops anybody escalating the war. جی بہت شکریہ، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اور ہمارے ساتھ موجود تھے بریگیڈیئر طارق خلیل صاحب اور سینئر اینکر امتیاز میر صاحب۔ تو آج کا پروگرام غزہ کے حوالے سے، غزہ کے مظالم کے، غزہ پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کے عوام کے حوالے سے تھا، اور امید ہے آپ سب کو پروگرام آج کا بہت پسند آیا ہوگا۔ اپنے میزبان زین ندیم کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔